ہمارے جو ویورز لسنرز ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ سارا آپ نے بتا دیا، معاملہ چل رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ہم کیا کریں، وچ از اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. اچھا تو ظاہری بات ہے اس میں ہم کیا کریں کا جواب جو ہے نا وہ بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کس پوزیشن میں ہیں، آپ کس جگہ پر ہیں، آپ چاہے ملک کے صدر ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کوئی پولیٹیشین ہیں، آپ کوئی فار ایگزامپل ٹیچر ہیں، آپ ایک عام آدمی ہیں، آپ کوئی بزنس مین ہیں، آپ پاکستان میں رہنے والے ہیں یا آپ انگلینڈ میں رہنے والے ہیں یا آپ فلاں جگہ رہنے والے ہیں، ہر بندے کے لیے نا اس سوال کا جواب تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. سو ایک چیز جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ یعنی ہم چھوٹے مطلب میں اگر آپ کو نا پوری بات کا خلاصہ بیان کروں وہ یہ ہے کہ ان ایسنس ایٹ دا ویری کور آف اٹ یہ مسئلہ مسلم امت پہ آیا ہوا ہے، رائٹ؟ یعنی ہم کہتے ہیں کہ فلسطین پہ حملہ ہو گیا، ہم بے بس ہیں. اس سے پہلے عراق پہ حملہ ہو گیا، ہم بے بس ہیں. اس سے پہلے جی جو ہے نا افغانستان پہ حملہ ہو گیا، ہم بے بس ہیں. چائنا میں جو ویگر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہم بے بس ہیں. برما میں جو ہوا ہم بے بس ہیں. سیریا میں ہوا ہم بے بس ہیں. بوسنیا چچنیا ہوا ہم بے بس ہیں. تو یہ جو بے بسی کا عالم ہے نا ہمارا، یہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری بے بسی بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب پوری دنیا کی قوتیں تمہارے پہ ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اور تب کیا ہوگا، تمہارے دل میں ایک مسئلہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوگا. تمہارے دل میں وہن آ جائے گا. وہن کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا حب الدنیا و کراہیت الموت. تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، مال ڈالر کی محبت ہوگی، اور تمہیں موت کا ڈر لگ جائے گا. یو ول اسٹارٹ ٹو فیئر ڈیتھ اینڈ دس ول بی یور ڈاؤن فال. سو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی ٹولڈ اس کہ دس ول ہیپن. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں درجنوں دفعہ وعدہ کر چکا ہے مومنین کو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مومنین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ مومنین کی مدد کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی نصرت مومنین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کبھی جو نا کفار کو مومنین پر غالب نہیں آنے دے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے وعدے اللہ کے موجود ہیں. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اللہ مذاق نہیں کر رہا، ہم اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ہم اپنے طرف سے بنتے بڑے مسلمان ہیں، ہم بڑے مومنین بنتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے ہم اس لیول پہ نہیں ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا تھا نا کہ تم لوگ ہوگے تو تعداد میں بہت زیادہ، لیکن تم سمندر کی جھاگ کی برابر ہوگے. یعنی کہ سمندر کے اوپر جھاگ، جس طرح اگر آپ جھاگ کافی لیئر ہوتی ہے نا، تھک سی لیئر ہوتی ہے، دیکھنے میں وہ بڑی سائزیبل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس پہ ہاتھ پھیرتے ہو تو وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، پھونک ماریں گے وہ اڑ جائے گی وہ. تو تم دیکھنے میں تم لوگ بڑے تعداد میں لگتے ہو، لیکن اصل میں تم کھوکھلے لوگ ہو. تمہارے اندر کوئی یعنی ایمان نام کی چیز نہیں ہے تمہارے اندر، اس لیے یہ ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہے. سو میں اس کے کور پہ، جو مسئلے کا جو کور ہے نا، باقی میں بتاتا ہوں ابھی ہمیں ایکشن کیا لینا چاہیے اور کیا، میں مسئلے کی کور پہ، جڑ پہ آ رہا ہوں. یعنی جڑ مسئلے کی یہ ہے کہ اگر آپ، ہم سارے مسلمان بحیثیت چاہے ہم پاکستانی ہیں یا سعودی ہیں یا جو ہے نا ایرانی ہیں یا افغانی ہیں، جو بھی ہیں، ہم ساروں کی کلیکٹیو کمزوری ہے یہ مسئلہ سارا. ہم فلسطین پہ آؤٹ سورس نہیں کر سکتے کیونکہ فلسطین تو آج ہے نا، کل عراق تھا، پرسوں جو ہے وہ جو ہے نا افغانستان تھا، اس سے پہلے برما تھا، اس سے پہلے سیریا تھا، اس سے پہلے جو ہے چائنا تھا. تو یہ نہیں کہ آپ کے سارا مسئلہ فلسطینیوں کا نہیں، جو ہے نا مسئلہ میرا ہے. سب اپنے آپ کو چھوڑیں، میرا مسئلہ ہے، میری غلطیاں ہیں، میری کوتاہیاں، میرے گناہ ہیں جن کا نتیجہ مجھے یہاں نظر آ رہا ہے. سو ہم نے ایک تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ہم نے پورے کرنے. اللہ اپنے وعدے تب پورے کرے گا جب ہم اپنے جو ہے نا وعدے پورے کریں گے. دوسری بات، ہم نے ایز اے مسلم امہ کلیکٹ ہونا ہے. ہم نے آپس میں یونٹی کی بات کرنی ہے. یہ ٹائم ڈویژن کا نہیں ہے، جوڑنے کا ہے. یہ ٹائم توڑنے کا نہیں ہے. یہ جو آپ نے اب بات کی ہے نا مسلم امہ کی، یہ تو یہ بیسک بات تو یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہر بندے نے انڈیویجول لیول پہ کام کرنا ہے، تو بیسک ہے. قرآن اور سنہ پہ ہر بندہ عمل کرنا شروع کرے گا تو سولوشن بلڈ ہونا شروع ہوگا. جو چیزیں کرنے والی ہیں نا، ان میں سے جو ون آف دا میجر ہے نا، وہ یہ چیز، اس چیز کو کم از کم اس چیز سے اپنے آپ کو باور کرانا کہ ہاؤ ڈز ایکچولی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سی اس ایز مسلمس آل اوور دا ورلڈ. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 92 اور 93 92 اور 93، ان هذه امتکم امۃ واحدہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو تمہاری امت یا جماعت ہے نا، یہ ایک جماعت ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے نا وننس کے ساتھ پھر اپنے آپ کو جوڑا ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، یعنی ایک رب ہے ہم سب کا، تو میری عبادت کرو. آگے اللہ تعالیٰ اگلا تو خیر ڈفرینٹ چلا جاتا ہے. ایک اور جگہ پہ سورۃ البقرہ میں 143 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہ جو تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیں ضیاء بھائی،
اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ جسد الواحد والی جو حدیث ہے جو کہ بہت مشہور ہے کہ مسلم امہ از لائک جسد الواحد، ون باڈی. اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اضطراب اور بخار کی کیفیت حاصل کر لیتا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، یا وہ رہ نہیں سکتا اس کے بغیر. اس کی جو بالکل اپوزٹ ہے نا، اس کا جو متضاد ہے جس میں ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں وہ ہے نیشنلزم. یہ جو وہن والی بیماری والی آپ نے حدیث کوٹ کی ہے نا، اس کا نیشنلزم سے بہت گہرا تعلق ہے. یہ نیشنلزم جو ہے نا، یہ شروع میں تو جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی، یہ انسٹال کی باہر والے لوگوں نے اس کو قائم کرنے کی کوشش کی اور ہم اس کا شکار ہو گئے، ہم نیشن سٹیٹس میں بٹ گئے. لیکن وہن نے یہ جو حب الدنیا، دنیا کی محبت، مٹیریلزم میں پڑ جانا، اس سے دھوکہ کھا جانا اور موت سے کراہیت، اس نے اس کو خوب پروان چڑھایا ہے. اور جب نیشنلزم میں ہم پھنس گئے نا ضیاء بھائی، اس کے بعد ایوری ون از لکنگ فار از اون وٹ ایور ہی کالز اٹ اے نیشن ایکچولی، یا کہہ لیں کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہوتے ہیں، ہر ایک بندہ اپنے ملک کو آگے لے کے جانے کی فکر میں پڑا ہوا ہے. پاکستانی سب سے پہلے پاکستان، مصری وہ سمجھتے ہیں جی ہم عرب میں سب سے لیڈ کر رہے ہیں، ہم سعودی سمجھتے ہیں جی ہم لیڈ کر رہے ہیں، ہم لیڈنگ پوزیشن پہ. ترکی سمجھتے ہیں کہ جی ترکی شوڈ بی دا بیسٹ، شوڈ بی ایٹ دا ٹاپ. مسلمانوں نے کیا کیا کہ وہ ایسے بٹے ان نیشن سٹیٹس میں کہ ہر ایک اپنے ملک کو آگے لے کے جانے کی اسٹرگل میں لگا ہوا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جب کوئی کلیمٹی بفال ہوتی ہے نا، مسلم امہ کا کانسیپٹ تو یہ تھا جسد الواحد. اگر آپ کا ہاتھ میں تکلیف ہے تو پورا جسم اضطراب میں، اگر آپ کی ٹانگ میں تکلیف ہے تو پورا جسم اس کے مطابق ہو جائے گا. کہیں پہ کوئی کلیمٹی بفال ہوتی ہے نا، ہر بندہ دیکھتا ہے کہ ہم پروٹیکٹڈ ہیں، ہم سیف ہیں، ہماری کیا سیفٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں، ہم اس کے مطابق کوئی ہم ایسا کام نہ ہو ہم سے کہ ہم پہ کوئی آ جائے. یعنی کہ ہر ایک ملک جو ہے، مصر، فلسطین کو تو خیر وہ تو وکٹم ہے، ترکی، پاکستان، عراق، گلف، جو مرضی آپ نام لے لیں مسلمانوں کا ملک، وہ اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے علیحدہ سے پہلے. جبکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے تو یہ یوں تو نہیں کام کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یوں فرمایا ہے، آتھینٹک احادیث، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ابن ابو داؤد کی حدیث ہے، 5121، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said he is not one of us who calls to tribalism، عصبیہ. دیکھیں اس وقت تو نیشن سٹیٹس نہیں ہوتی تھی نا، تو ٹرائبلزم کا نام لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج کل کے زمانے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں a country is an extended form of tribe، کیونکہ آج کل وہ بارڈر بن گئے ہیں اور وہ ایک طرح سے ٹرائب ہی بن جاتا ہے وہ پورا جو ملک ہوتا ہے. اگر آپ ترکی کو لیں گے تو وہ ایک ٹرائب کے طور پہ اپنے آپ کو لیتے ہیں. اگر آپ سعودی کو لیں، ود آل دو کہ گلف نیشن ساری سملر ہیں ان کے، لیکن ایون دین اس کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو ایک ٹرائب لیتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، باقیوں کا اس طرح سے خیال نہیں کرتے. رسول اللہ علیہ وسلم سیئنگ ہی از ناٹ آف اس ہو فائٹس فار دا سیک آف ٹرائبلزم یا نیشنلزم آپ کہہ لیں آج ماڈرن فارم میں، ہی از ناٹ ون آف اس ہو ڈائز فالوئنگ دا وے آف ٹرائبلزم. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی سملر ورڈس کے ساتھ ہے، بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے چند ورڈز میں مینشن کر دوں. رسول اللہ علیہ وسلم سیڈ، جو شخص اندھے تعصب کے جھنڈے کے نیچے لڑا، اپنی عصبیت یعنی قوم، قبیلے یا ملک کہہ لیں آج ماڈرن فارم میں، اس کی خاطر غصے میں آیا، یا اس نے کسی عصبیت کی طرف دعوت دی، نیشنلزم کی طرف دعوت دی، یا کسی عصبیت کی خاطر مارا گیا، تو یہ جاہلیت کی موت ہوگی. رسول اللہ سیڈ دس. اب آپ یہ دیکھیں ضیاء بھائی کہ یہ ہمارا ون آف دا میجر فیکٹر ہے اس وقت. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت بٹے ہوئے ہیں، ہمیں ریئلائزڈ ہی نہیں ہے یہ انڈیویجول لیول پہ. سب سے پہلے ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ نا سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر پاکستانی، ترک، گلف کے کوئی کہہ لیں سعودی، مصری یا موروکن، یا پھر اس کے بعد ہے ہم کچھ اور. اور وطن سے دیکھیں، وطن سے محبت ہونا بری بات نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وطن تھا، لیکن جب وہ وطن کی محبت اسلام کے اوپر سپرسیڈ کر جاتی ہے نا آپ کے لیے، اور غلط صحیح کی تمیز کے بغیر آپ اس کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں، تب مسئلہ بنتا ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ ابن ماجہ کی 3949 حسن حدیث ہے کہ رسول اللہ سیڈ، ایک صحابی نے پوچھا، او میسنجر آف اللہ، از اٹ پارٹ آف ٹرائبلزم یا نیشنلزم دیٹ اے مین لوز ہز پیپل؟ رسول اللہ سیڈ نو، rather it is tribalism or nationalism you can say that he supports his people even in wrongdoing. یہ ہے. اور علامہ اقبال نے آخری جس میں بات اپنی کنکلوڈ کروں گا، علامہ اقبال نے تو ہمیں پتہ ہے نا کہ انتازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطنیت نظم ہے، اتنا نچوڑ کے نا انہوں نے تلخیص کے ساتھ یہ اتنا بڑا مسئلہ بیان کر دیا، لیکن نا ہم سمجھ ہی نہیں پائے. ہم نے تو بلکہ علامہ اقبال کو نا آج ہماری پاکستان کے اگر آپ کرنٹ وہ دیکھیں نا، جو ہم کو سائڈ پہ سمجھ کے وہ سائڈ پہ کر رہے ہیں جی، کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں سب بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے.
یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بت ہے نا یہ ایک نئی تہذیب ہے, یہ مستوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قائم کردہ تھی نا وہ نہیں ہے. غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے. غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے. کاشانہ کہتے ہیں گھر کو, غارت گر کہتے ہیں تباہ کر دینے والے کو. یہ جو وطن کا جو بت ہے نا یہ نبی کے گھر کو تباہ کر دینے والا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ سلوشن ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. کہتے ہیں کہ نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی, خاک میں اس بت کو ملا دے. یہ پارٹ آف سلوشن ہے جس کو ہم بالکل سمجھ نہیں پائے. بہت کمال بات ہے. اچھا میں بتاؤں یہ جو آپ نے ابھی وطنیت کی اور ٹرائبلزم کی بات کی ہے نا, اس میں 2 ٹائٹلز وطنیت کے یا قومیت کے ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود دیے ہیں, ایک انصار کا اور ایک مہاجرین کا. یعنی یہ تو ٹائٹلز وہ ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہیں کہ تم انصار ہو تم مہاجرین ہو. یعنی اگر کوئی کسی اف اینی بڈی ہیز دا رائٹ ٹو کلیم کہ مجھے ایک ٹائٹل ملا ہے تو وہ یہ ٹائٹل ہے. لیکن اس ٹائٹل میں بھی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے مدینہ میں کہ جہاں پہ انصار اور مہاجرین دو, یعنی ایک انصاری صحابی ہیں ایک مہاجر ہیں, ان دونوں کے بیچ میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے. اور جو انصاری ہیں وہ کہتے ہیں یا انصار, اور وہ انصار کو بلا لیتے ہیں, اور جو مہاجر ہیں وہ کہتے ہیں یا مہاجرون, انصاروں کو بلا لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہے اور آپ کہتے ہیں یہ کون سی جہالت کی بات ہے تم لوگ کر رہے ہو. یعنی حالانکہ وہ ٹائٹل کون سا یوز کر رہے ہیں, یا انصار, وہ یہ نہیں کہہ رہے فلاں قبیلے کے لوگوں یا فلاں, وہی ٹائٹل یوز کر رہے ہیں جو نبی کی طرف سے ہی ملا ہوا ہے. لیکن اس کی بیسس کے اوپر وہ اس لوگوں کو ریلی کر رہے ہیں کہ چونکہ میں انصاری ہوں, میں صحیح ہوں, غلط ہوں تو میرے ساتھ آ جاؤ. انہوں نے کہا چونکہ میں مہاجر ہوں, میں صحیح ہوں, غلط ہوں, میرے ساتھ آ جاؤ. تو انہوں نے کہا یہی وہ جہالت ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اگر ہم اس مسئلے کو یعنی فرام دا برڈز آئی ویو پرسپیکٹیو اگر ہم نے اس کا اصل وہ کہتے ہیں نا کہ اگر مثال کے طور پہ ایک برج ہے اور برج ٹوٹا ہوا ہے اور اس برج میں سے بار بار لوگ گرتے جا رہے ہیں, تو ایک تو یہ کہ آپ باری باری بندوں کو پانی میں کودتے ہیں آپ اور جا کے اس کو نکال کے لے کے آتے ہیں, کیونکہ نیچے دریا ہے, دریا میں سے آپ تیار کے بندے باہر نکال رہے ہو. اب جتنی بھی اسپیڈ میں آپ تیار کے آ رہے ہو بندے تو گرتے جا رہے ہیں اور یہ قیامت تک معاملہ جاری رہے گا. تو شاید بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس برج کو ریپیئر کرتے ہیں, جا کے جتنا جو لوگ گر رہے ہیں اس برج کو ریپیئر کر دیں گے تو بندے گرنا ہی ختم ہو جائیں گے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اصل میں جو یہ جو ہمارے اوپر ذلت اور رسوائی اور حملے جو ہو رہے ہیں اس کا جو جڑ ہے نا برج ریپیئرنگ والا کام, وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر آ جاؤ سارے کے سارے مسلمان, بندے کے پتر بن جاؤ, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بندے کے پتر بن جاؤ سارے, اور سارے اب یونٹیفائی کرو. یہ اسٹاپ پلینگ دس, یہ جو پارٹیاں بات تم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے سارے ایک پیج پہ آؤ. یہ سارے جو ہیں نیٹو آ گیا جی, یورپین یونین آ گیا, یہ سارے کفار جو ہیں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں حکم دے رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, جس کو اللہ حکم قرآن میں دے رہا ہے وہ سارے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. ڈفرینسز کے باوجود ایک کائنڈ آف امہ بنا لی ہوئی ہے. انہوں نے ڈفرینسز کے باوجود میں کہوں گا خلافت بنا لی ہوئی ہے یہ ان کا. اور دیکھیں نا وہ یہ کرتے ہیں جو ہے نا اس وقت یعنی اسرائیل بدماشیاں کرے اور امریکہ کی طرف سے بلینک چیک ملا ہوا ہے ایسے, یعنی کہ اتنی بلیٹنٹ وائلیشن. میں کہتا ہوں جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے اس کا 1/10 بھی اگر مسلمانوں نے کیا ہوتا نا تو یہ سارے ہمارے اوپر ابھی تک کھاد پی کے فارغ ہو چکے ہوتے. 1/10 کا سوچا بھی ہوتا, ارادہ کیا ہوتا تو پہلے ہی آ جاتے. کیونکہ یہ ہوتا رہا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. پرشین اور رومن جو کہ سپر پاورز تھیں اس وقت کی, وہ ان کو مسئلہ پڑ گیا تھا. وہ بڑی سوچ سمجھ کے مسلمانوں کے بارے میں جب بھی بات کرتے تھے یا ان کے بارے میں کوئی پالیسنگ کر رہے ہوتے تھے تو وہ بڑی سوچ سمجھ کے کرتے تھے. جب بھی آپ ذرا دیکھیں, چلیں آپ بنگلہ دیش اور انڈونیشیا ملیشیا کو فی الحال چھوڑ دیں, پاکستان سے لے کے یہ پورا پاکستان سے آپ چل پڑیں, ایران, افغانستان, ایران, عراق, پورا یہ گلف آ جائے گا, آگے مصر آ جائے گا, افریقن مسلم کنٹریز آ جائیں گی, سوڈان, وہ لیبیا تک نہیں اس سے آگے چلا جاتا ہے, المغرب تک, موروکو تک. یہ اتنا بڑا اسلامک بلاک ہے, کنٹینیوس اتنا بڑا اسلامک بلاک ہے, یہ بہت بڑا ہے. اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا اسرائیل بیٹھا ہوا ہے, ہارٹ میں, ہمارے 3 ہولی پلیسز کے قریب. اور وہاں پہ بیٹھ کے ہماری تیسری جو ہولی پلیس ہے الاقصی, وہاں پہ بیٹھ کے وہ ہمارے دل پہ وار کر رہا ہے بار بار. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, فزیکل وار بھی کر رہا ہے. آپ نے دیکھا تھا پچھلے رمضان, ہر رمضان میں کرتے ہیں. مراد یہی تھا کہ ہارٹ ہے نا ہماری ہولی پلیس, وہ ہمارے رمضان میں ورشپرز کو اٹھا کے لے کے چلے گئے. مطلب یہ کون لوگ کرتے ہیں, اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے. اور ہم وطنوں میں اپنے اپنے نیشن سٹیٹس میں بٹے ہوئے ہیں, پاکستان, عراق, فلاں فلاں. ہمارے جو سیلف انٹرسٹ ہے نا ان کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں, اور ہمیں جو اوور آل انٹرسٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہا. میں ایک بات کروں گا, شاید آپ کو تھوڑی سخت لگے لیکن کرنی ضروری ہے. دیکھیں میں پاکستانیوں سے مخاطب ہوں اس وقت, میں اپنی جو قوم ہے نا اس سے مخاطب ہوں. فلسطین میں جو کچھ ہوا, پکچرز آ رہی ہیں, ویڈیوز آ رہے ہیں, سب کچھ آ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں.
پاکستان انڈیا کا میچ ہو گیا جی, اور اس میں لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ ادھر گیا ہوا ہے. ابھی اس وقت آپ دیکھیں یونیورسٹیوں میں کیا چل رہا ہے, اکثر یونیورسٹیز میں بھی اسٹوڈنٹ ویک ختم ہو رہا ہے. کوئی ٹرپ جو ہے ہمارے یہی نوجوان جو ہیں, کوئی مالم جبہ گیا ہوا ہے, کوئی نتھیا گلی جا رہا ہے, کوئی فلاں جگہ جا رہا ہے. عیاشی کا ماحول بند نہیں ہوا. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, میں آپ سے مخاطب ہوں. دیکھیں ایک طرف ہم یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ہمارے خون کھول جاتا ہے اور راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, اور دوسری طرف میں حیران ہوں کہ ہم اتنے بے پرواہ ہیں, اتنے لاپرواہ ہیں کہ ہم ادھر میچ دیکھ رہے ہیں سارے, اس پہ کوئی ہمارے غم نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. اور اسی طرح سے ہمارے جو فیلڈ ٹرپس ہیں اور جو عیاشیاں ہیں اور شغل میلے ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو پھر کس اس کی امید رکھتے ہیں؟ کل کو اللہ نہ کرے پاکستان کے ساتھ یہ ہو گیا تو پھر ہم یہی ایکسپیکٹیشن رکھیں گے کہ فلسطین والے بھی آرام سے فلمیں دیکھیں, ڈرامے دیکھیں اور اپنے کام سے کام رکھیں, ہمارے بارے میں کوئی ٹینشن نہ لے. ہمارا ضمیر جتنا مر چکا ہے نا ضیاء بھائی, مجھے لگتا ہے شاید یہ اسی طرح جاگے گا, کسی بمب سے جاگ سکتا ہے, اللہ نہ کرے, یقین کریں, ورنہ تو ہماری آنکھیں شاید کھلنے والی نہیں. یہ بات اتنی بڑی ہے, یہ بات اتنی بڑی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ. دیکھیں یہ اللہ کی بات ہے, there is no doubt about it. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مسلمان مومن جو ہے نا وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں, بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. دیکھیں ضیاء بھائی, اگر ہم مومن جہاں پہ بھی دنیا میں کہیں ہوں ان کو ہم سارے اگر آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی والی کیفیت ہوتی تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا. آپ مجھے یہ بتائیں, جو بھی سن رہا ہے وہ یہ بتائیں کہ آپ کسی لیٹ سے پارٹی کے لیے اسکیجول تھا آپ کا شام کا ٹائم, اور کسی بہت بڑی گیدرنگ یا بہت عرصے بعد ہو رہی ہے, یو آر ویری ایکسائٹیڈ اینڈ یو آر ویری ہیپی. آپ کو پتہ چلے کہ جی وہ دوسرے شہر میں جو آپ کا بھائی رہتا ہے, آپ کا سگا بھائی, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بہت برا اور وہ ایمرجنسی میں ہے. وڈ یو اسٹل بی لائکنگ ٹو گو ٹو دیٹ پارٹی؟ آئی وڈ ناٹ سے کہ موسٹ آف میجورٹی کہے گی جی نہیں میرا تو دل ہی نہیں چاہے گا. لیکن اگر آپ کو جانا ہی پڑ جائے اس میں, اور پڑا ہی جانا ہی ہو لازمی, کم از کم آپ کا موڈ ایسا ہوگا اندر سے, آپ خوش ہی نہیں ہوں گے, ایون آپ کے چہرے سے نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کا موڈ اترا ہوا ہے. لوگ آپ سے پوچھ رہے ہوں گے کہ بھائی کیا ہوا, خیریت ہے, پتہ چل رہا ہوگا. کیا ہمارا موڈ یا ہمارا چہرہ ایسا نظر آتا ہے؟ ہم اپنے سامنے بچوں کو, خواتین, مساجد کو ایسے گرتے ہوئے جو ہماری آئیڈینٹی ہے ہماری, اور اللہ کے مطابق انما المؤمنون اخوہ, وہ تمہارے بھائی ہیں. کیا ہم بھائی فیل کر رہے ہیں ان کو؟ نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہوتے تو ہمارا کم از کم چہرہ تو اترا ہوا ہوتا, ہمارے ایکسپریشن تو آ رہا ہوتا نا. یہ مثال ہونی چاہیے تھی کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ انٹینسو کیئر میں گیا ہوا ہے ایکسیڈنٹ کے بعد, اور دو اس کے جو بچے تھے وہ شہید ہو گئے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, یہ خبر آپ کو ملے اور آپ کو پتہ چلے کہ, اور آپ کو پتہ ہی چلے کہ ابھی پاکستان انڈیا میچ کی اسکریننگ ہو رہی ہے F10 مرکز میں, تو دوستوں نے بلایا ہوا ہے, اب آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ایون آپ اپنے دوستوں سے بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ سمپتھائز کریں اور وہ چھوڑ دیں اس کو, کہیں یار نہیں میرا بھائی انٹینسو کیئر میں ہے, 2 بچے مر گئے ہیں اس کے, اب میں کون سا میچ دیکھ کے سیلیبریٹ کروں. سو دا تھنگ از کہ وی ہیو ٹو ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی ایز دے سے. ہمیں تھوڑا سا اب جاگ جانا چاہیے, اگر پہلے نہیں بھی جاگے تھے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہر چیز میں نا کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے, اور یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس لیے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے. اور ابھی بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے نا تو پھر سمجھیں کہ آپ نے اپنے خلاف خود حجت تمام کر دی ہے کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہو کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے, یا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی بلیسنگز بھیجے, یا آپ کے اوپر کوئی خیر کا معاملہ آپ کے ساتھ دنیا میں یا آخرت میں. پھر یہ ذلت رسوائی یہ پھر آپ کا مقدر ہے. تو ہمیں اس کو چینج کرنا ہے. میں صرف اس میں ایک بات اور ایڈ کروں گا, وہ یہ کہ چلیں اب ہماری عوام ہے, ایک تو لوگ فنڈ ریزنگ کا بہت پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے چیریٹیبل آرگنائزیشنز کے ساتھ وہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک ایونیو ہے, اٹ ول مے بی تھوڑا سا اس میں کنٹریبیوٹ ہو جائے گا. ایک اور چیز ہے جو آرگنائزیشنز کے بوائے کاٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, مجھے ایک خوشائن بات جو لگی وہ یہ تھی کہ لوگوں نے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی کچھ ایسے اداروں کا بوائے کاٹ شروع کیا. ہونا ویسے اصل میں چاہیے اسٹیٹ لیول پہ, یعنی اگر پاکستان کی طرف سے, سعودیہ کی طرف سے, UAE, قطر وغیرہ, یہ لوگ اگر اسٹیٹمنٹ دینا کہ جی ہم لوگ میکڈونلڈس کا بوائے کاٹ کر رہے ہیں بیکاز آف واٹ یو ہیو ڈن, یعنی کیا برگر اتنے ضروری ہیں آپ کی زندگی میں؟ آپ کہتے ہو ہم بوائے کاٹ کر رہے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, ہم فلاں کمپنیاں جو یعنی دیکھیں میں نے یہ بات پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جوئش کمپنی جو ہے اس کا بوائیکاٹ ہو. یو ہیو ٹو سی جوئش کمپنیز, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہود و نصارہ کے ساتھ ٹریڈ کیا ہوا ہے. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ان میں سے کون جو ہے وہ بیٹل کو سپورٹ کر رہے ہیں, بیٹل والوں کو اپنے فنڈز دے رہے ہیں کہ آپ اور بم بناؤ اور چیزیں بناؤ. میکڈونلڈ ثابت ہے اس میں, میکڈونلڈ ثابت ہے کہ وہ جب ہم نے بات کی تو وہ کر رہے ہیں. اور بھی اس طرح کی کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اس طرح کے کاموں میں بیک اینڈ سپورٹ دیتی ہیں اور ہیلپ کرتی ہیں ایکچوئل وار ایفرٹ کو, تو ان کا بوائیکاٹ ایون ڈائریکٹلی نہیں بھی کر رہے نا ضیاء بھائی, اسرائیل جیسی اسٹیٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ باقی
جن کا اوریجن بھی وہاں جاتا ہے نا اور جس سے وہ ملک جو ہے تقویت پکڑتا ہے, ہمیں ان کو بھی ویک کرنے کے لیے کم از کم یہی کریں. جیسے کوکو کولا جو ہے, آئی ہیو ٹو سے دیٹ, کیونکہ بی ڈی ایس ابھی ہم آئیں گے اس پہ بھی, اس نے وہاں پہ آکیوپائڈ لینڈ پہ اپنی فیکٹری بنائی ہوئی ہے. آئی ہیو کنفرمڈ اٹ فرام دا ریزیڈنٹس دیئر, فرام مائی فرینڈس دیئر ایکچولی. آکیوپائڈ لینڈ پہ اگر آپ اپنی فیکٹری بنا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ تسلیم کر رہے ہیں ان کی آکوپیشن کو جو انہوں نے انلیگلی آکیوپائی کیا ہے, اور آپ وہاں پہ ان کے ساتھ کمپلیسٹ. اور پتہ کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں, پھر آپ نیوٹرل نہیں ہیں, یو آر آن ون سائڈ. جی, اور یہ پتہ یہ افیکٹ کرتی ہے بہت زیادہ ان کو. جو بزنس ہے نا, مال اور والیٹ, اس پہ جب بھی کوئی آئے نا حرف تو سارے تھوڑے تھوڑے لرس جاتے ہیں, سیدھے ہو جاتے ہیں, چاہے جو بھی ہو. ایون فرانس, جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے حوالے سے فرانس نے بہت بےہودہ اسٹیپ اٹھایا تھا نا گورنمنٹ لیول پہ, تو گلف کنٹریز, عربز کنٹریز میں جب بڑے بڑے مالز میں اور گروسری سٹورز میں بائیکاٹ ہونا شروع ہوا نا, تو فرانس کیم ٹو اٹس نیز ایکچولی, اور یو اے ای کی گورنمنٹ کو رابطے کر رہا ہے کہ جی کسی طرح سے اس کو ختم کروائیں, یہ بہت بڑا پرابلم ہو رہا ہے. تو ہمیں اس چیز کو نا, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ انڈیویجولی چند ایک لوگوں کے بائک آؤٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا, اسٹیٹ لیول پہ ہو تو چلو تب بھی کوئی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, ملٹیپل بینیفٹس ہیں, ملٹیپل ایسپیکٹس ہیں ایکچولی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, آپ اپنے لیول پہ حجت پوری کریں. آپ اللہ کے سامنے بھی کم از کم سرخرو ہو سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تو اپنی کیپیسٹی میں ایفرٹ کی نا. بالکل آپ کے دل سے بائک آؤٹ آنا چاہیے. کیوں دیکھیں, میں کوئی ایسی خام خواہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں یہ بات کر رہا. آپ کے بھائی کو کوئی بندہ بروٹلی مار رہا ہو یا قتل کر دیا ہو آپ کے بھائی کا کسی نے, اور اس کی دکان ہو کسی کونے پہ, آپ کا دل چاہے گا اس دکان پہ جا کے شاپنگ کرنے کا. ایسے کی ایگزامپل ایسے دیتے ہیں کہ آپ فیملی کے ساتھ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور ریسٹورینٹ والے آپ کی فیملی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, آپ کو وہاں سے دھکے دے کے نکالتے ہیں, بےزتی کرتے ہیں, وہ نکال دیتے ہیں. کیا آپ باقی لوگوں کے بوائیکاٹ کا انتظار کریں گے یا آپ انڈیویجولی کم از کم اس کے خلاف ہوں گے؟ آپ کے دل سے آنی چاہیے یہ چیز, پھر افیکٹ کرتی ہے. ہم نے مثالیں دی ہیں, فرانس کی ہوئی, اور بھی بہت ساری ہوئی ہے. میکڈونلڈ کا وہ گراف نیچے گیا ہے, ایون دو کہ میکڈونلڈس کی وہ کچھ آئی ہیں کلیریفیکیشن, جیسے میکڈونلڈ سعودیہ نے اپنی کلیریفیکیشن دی ہے, پاکستان والے نے اپنی دی ہے کہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سوری, ایسا نہیں ہے. رائلٹی گوز ٹو دیم. یہ ساری میکڈونلڈ چلتی تب ہے پوری اتنے بڑے لیول پہ, جہاں سے یہ اوریجن ہوئی تھی. وہ جو انٹرنیشنل میکڈونلڈ کا جو ان کی اینٹی ہے, جو کہ مے بی اٹ از اونڈ بائی تھاؤزنڈز آف اونرز ناؤ, کیونکہ وہ ظاہر ہے اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے وہ سارا وہ ان کا شیئرز بکتے ہیں, لیکن وہ جو آئیڈینٹی آئی ہوئی ہے وہ وہیں سے آئی ہوئی ہے. اور اسی رائلٹی کو لے کے ایک تو آپ سیل کرتے ہیں ریجن میں, اور وہ رائلٹی ان کو بیک. میں سمجھتا ہوں ہمارے ایمان کا درجہ وہ اوپر اتنا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم کچھ اور قدم اٹھائیں, تو کم از کم شاید یہ ایک نیچلے درجے کی بات ہے کہ آپ بوائیک آؤٹ کریں چیزوں کا اور اس کو ویکن کریں. اور میں بتاؤں یہ چیزیں اگین جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی نا, کہ یہ چیزیں they might help you sleep at night better, ٹھیک ہے نا, بٹ at the same time اصل کام جو ہے نا جس کی طرف ہمیں توجہ لوگوں کی دلانی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنے گھروں سے اسٹارٹ کریں, کہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں آن ورلڈ افیئرز ایز ویل, اینڈ سب سے امپورٹنٹلی اللہ سے جوڑنا. اور جب تک کیونکہ ہمارے بڑوں نے جو کیا, مجھے شاید ان سے تو کوئی امید نہیں ہے اسٹیج پہ, مجھے اپنے لیکن نوجوانوں سے امید ہے کہ جو یہ سارے واقعات حالات دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ابھی بھی ٹائم ہے سدھر جاؤ, ابھی بھی ٹائم ہے اپنا رشتہ اپنے رب سے صحیح کرو, ابھی بھی ٹائم ہے یونٹی کی بات کرو, جوڑنے کی بات کرو, توڑنے کی باتیں نہ کرو, اور سارے اب آپس میں مل جاؤ. واقعی میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں حکم دیا ہے اب سارے ملنا شروع کرو. لیٹس لرن ٹو ٹاک ٹو ون another, let's learn to overlook the differences we have and try to celebrate what we have in common, because whatever unites us is far greater than what divides us. ٹھیک ہے نا, تو اس پہ ہمیں آنا پڑے گا. جب تک یہ یونٹی نہیں ہوگی نا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا کے اسٹیج پہ, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ جو یونٹی